بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی حکیم خواجہ محمد صہیب الرحمن شفا خانہ راولپنڈی سے آپ کی خدمت اقدسہ میں حاضر ہوں۔ امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تمام بہن بھائیوں کو ہمارے اس چینل اس پیج کے اندر خوش آمدید۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ حضرات کی خدمت اقدسہ میں بیان کرنے لگا ہوں وہ ہے سعادتوں کو پانے کا۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا جہاں کی خوشیاں مجھے نصیب ہوں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے اللہ پاک دنیا جہاں کی ساری خوش بختیاں اور سعادتیں مجھے دے دے، میری زندگی میں، جان میں، مال میں برکتیں میں اور اولاد میں برکتیں ہوں، اور دنیا جہاں کی خوشیاں اور راحتیں مجھے نصیب ہوں۔ تو بہت سارے لوگ وظائف بتاتے ہیں، میرا وظائف بتلانے سے مقصود یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، اس نے اپنے غلاموں کے سامنے دنیا جہاں کی ہیرے جواہرات، سونے چاندی سب کچھ رکھ دیے، اور اپنے وزیروں اور مشیروں اور سب سے کہا جس نے جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دیا نا وہ چیز اس کی۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کسی نے جواہرات پر ہاتھ رکھا، کسی نے موتیوں پر ہاتھ رکھا، جس نے جس پر ہاتھ رکھا۔ تو وہاں ایک غلام تھا، اس غلام نے کہ ایک مرتبہ پھر پوچھا کہ بادشاہ سلامت، جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا وہ اس کی؟ اس نے کہا بالکل جی، میں نے اعلان کیا میں اپنے فیصلے سے نہیں مکروں گا۔ تو اس غلام نے جا کے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ بادشاہ میرا، جب بادشاہ میرا تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹک میری۔ تو ہمارا وظائف بتلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مسائل کو حل کریں، مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا جڑ جائے کہ جب اللہ کہے کہ یہ بندہ یہ سوچے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہو جائے کہ جب اللہ کہے کہ میرے بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے تو بنا مانگے ہی آپ کو عطا فرما دے۔ تو مقصود اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرنا ہے۔ تو وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، سب سے بڑی ذات اسی کی ہے۔ تو عید کی خوشیاں اور سعادتیں لوٹنے کے لیے جو انمول عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، تو اس کی ایک حدیث پاک بھی سن لیں جس کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں گا، پوری حدیث پاک نہیں سنانا۔ کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کیا خیال ہے مزدور کو اس کی اجرت دے دی جائے؟ تو وہ کہتے ہیں ظاہر ہے جس نے مزدوری کی ہے اس کی اجرت تو ملنی چاہیے۔ تو رمضان گویا اللہ رب العزت کی ہم نے مزدوری کی ہے روزے رکھ کے، اب عید کے دنوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں اجرت دینی ہے۔ ایک مختصر سا مفہوم میں نے بیان کیا، کوئی پوری حدیث پاک نہیں ہے، کوئی کمی بیشی میں نے کی ہو تو اللہ کی ذات مجھے معاف فرمائے۔ میں نے صرف مفہوم ایک جز بیان کیا ہے تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو دیکھو عید کے جو 3 دن ہیں اس میں اللہ کی طرف سے ہمارے ہاں مہمان نوازی ہے۔ تو ان مہمان نوازی کے دنوں میں ہم نے اللہ سے بہت کچھ، جو کچھ لینا چاہیں ہم لے سکتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ نے صبح اور شام کرنا ہے، صرف عید کے 3 دنوں کے لیے یہ عمل ہے بس۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے اور قبلہ رخ ہو کر مسجد کے کسی کونے میں جا کے بیٹھ دینا ہے۔ اگر تہجد کے وقت، ویسے بھی چاند رات کو لوگ بہت دیر تک جاگتے ہیں، اگر تہجد کا وقت ہو تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو تہجد کے وقت میں آپ نے مسجد کے کسی کونے میں تہجد کی نماز پڑھ کے سر جھکا کے آپ نے یوں سمجھنا ہے کعبہ روبرو قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے، اللہ کے سامنے آنکھیں بند کر لینی ہے اور گویا تصور کرنا ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور رو کے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے زور سے کہنا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ محبتوں سے، عقیدتوں سے، چاہتوں سے، رفاقتوں سے، جتنے درد دل سے پڑھیں گے۔ اور ظاہر بات ہے اللہ رب العزت کوئی بہرے تو ہے نہیں، اس نے اپنی مخلوق کو بنایا ہے۔ اس کی مثال ایک ایسی ہے کہ آپ کے سامنے چھوٹا سا بچہ پہلے تو روئے نارمل سا، آپ اس کو وہ چیز نہ لے کر دیں، پھر اس کے بعد وہ اور زیادہ روئے۔ آپ کو پتہ ہے جب بچہ گڑ گڑا کے روتا ہے تو جتنا بھی پتھر دل انسان ہو اس کا دل نرم پڑ ہی جاتا ہے، تو وہ جائے۔ تو آپ نے بھی اس درد سے، اس کرب سے پڑھنا ہے، اس محبت اور اس عقیدت سے پڑھنا ہے کہ اللہ کو آپ کی حال پر ترس آ جائے۔ تو یہی عمل ہے، 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور رو کر اپنی عاجزی اور بے بسی اللہ کے سامنے خوب سے خوب تر ظاہر کریں کہ اللہ میں دنیا میں سب سے ناقص میں ہوں، دنیا میں سب سے کمتر میں ہوں،
دنیا میں سب سے گھٹیا میں ہوں اور دنیا میں سب سے زیادہ مجھے اللہ آپ نے ذلیل کیا ہے۔ اللہ مجھے عزت بھی آپ نے دینی ہے، اے اللہ مجھے رزق بھی آپ نے دینا ہے، اے اللہ میری مال کی فراوانی بھی آپ نے کرنی ہے، اے اللہ حاجت روا مشکل کشا تو ہے، جس سے مانگے گے دنیا میں وہ ذلیل بھی کرے گا اور واپس بھی مانگے گا۔ اے اللہ تیرے سامنے عاجزی اور بے بسی کے ہاتھ میں نے پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ تجھ سے مانگیں گے عزت بھی بڑھے گی اور تو دے گا بھی صحیح اور تو دے بھی سکتا ہے۔ تو آپ جب اس عاجزی اور انکساری سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے، وہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی۔ تو میں نے کہا کہ عید کی خوشیوں بھرا ایک معمول دے دوں آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں بھی، اللہ پاک دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔